الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ مجھ میں بہت صبر ہے، میں انتظار کا ماشاءاللہ. مجھے انگریزی نہیں آتی آج بھول گیا انگریزی. تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ آدھا ترجمہ ہے. تمام تعریف اور تمام شکر، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. حمد کے لفظ میں، عربی کے حمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں. ابھی میں نے ان دو چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ تعریف اور شکر. تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف اور شکر ہمارے ہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر نہیں کرتے. آپ فرض کریں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی خوبصورت گھر کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے گھر کی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے. آپ نے رک کر آگے گھر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا، آپ نے صرف تعریف کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تعریف کرنا اور شکر کرنا دو الگ الگ چیزیں. اسی طرح آپ کسی کا شکر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی آپ تعریف نہ کریں. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اب یہ تو اختلاف ہے کہ ان کے والد کا ذکر ہے یا ان کے چچا کا ذکر ہے، آزر، جو قرآن میں ہے. لیکن آپ کسی طرح بھی مان لیں ان کی پرورش تو آزر نے کی نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، وہ صرف ہمیں اسلام میں ہی نہیں دیا، تمام رسل کو ان کا جو اسلام تھا ان سب میں ایک ہی حکم ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو. ہمیں شکریہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا. اچھا، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہی مانتے ہیں آزر، فرض کریں، تو وہ والد کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ کس کام میں لگا ہوا ہے وہ؟ آپ کو پتہ ہے آزر کس کام میں لگا ہوا تھا؟ بت بناتا تھا نا، بت مشرک تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا شکر کرو، تو اس میں کیا یہ شرط لگائی ہے کہ اگر مسلمان ہوں تو شکر کرو، اگر توحید پر ہوں تو شکر کرو، اگر عیسائی ہوں تو شکر مت کرنا، اگر یہودی ہوں تو شکر مت کرنا؟ نہیں، اس میں تو کوئی قید نہیں ہے. اگر والدین ہوں تو شکر کرو. یہاں تک کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے خلاف بھی وہ لگے رہیں، تمہارے خلاف کوششیں کریں کہ تم بھی شرک کر لو، تب بھی ان بات مت سننا ان کی، لیکن شکر گزار پھر بھی تمہیں ہونا ہے. تو شکر ہو سکتا ہے تعریف کے بغیر، کیونکہ آپ کے اگر والدین ایسی باتیں، ایسے کام کر رہے ہیں جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے شرک کی تعریف کریں، یہاں تک ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن شکر پھر بھی اس کا کرنا ہے. دوسری مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں، فرعون کی. فرعون نے اپنے گھر میں کسے پالا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام سالوں بعد واپس آ رہے ہیں، اور جب آپس میں ان کی بات چیت پہلے عرصے بعد ہو رہی ہے تو فرعون نے اپنا احسان جتلایا ہے. الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تمہیں اپنے ساتھ بچے کی طرح نہیں پالا بڑا کیا تمہیں اس گھر میں؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنے سال نہیں گزارے، تم ایسے بات کرتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں شرم نہیں آئی میرے آگے اس طرح سے گستاخی کرنے کی؟ اس طرح بات کرتے ہو میرے آگے؟ یہ بات فرعون نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں موجود ہے. اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا شکر بھی ادا کیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ واقعی تم نے مجھ پر بہت احسان کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن اگر احسان ہے تو کرنا کیا ہے؟ شکر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعریف میں اور شکر میں فرق ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کر دیں؟ ایک طرف حمد اور دوسری طرف، ایک طرف تعریف اور دوسری طرف شکر، دونوں چیزیں ہم نے ملا دی. اچھا، اب عربی کی طرف آئیے ذرا. عربی میں ایک اور لفظ ہے مدح. مدح جسے ہم مدح کہتے ہیں اردو میں، مدح کا لفظ ہے عربی میں. مدح کے معنی ہے تعریف. مدح کے معنی ہے تعریف. عربی میں ایک اور لفظ ہے، وہ اردو میں بھی ہے، اس کا عربی کا لفظ ہے ثنا. اسے ہم ثنا کہتے ہیں. حمد و ثنا سنا ہے کبھی؟ حمد و ثنا. تو ثنا بھی تعریف کا لفظ ہے. تو اب میں آج آپ کو کچھ عربی کے الفاظ بھی سکھا دوں چلتے چلتے. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. اور اگر بہت زیادہ تعریف ہو، بہت بڑھ چڑھ کے تعریف ہو تو اسے ثنا کہا جاتا ہے. مدح عام تعریف، ثنا بہت بڑھ چڑھ کے، بہت ہی زیادہ تعریف، مبالغہ کر کے تعریف، مبالغہ آرائی کر کے تعریف، اسے ثنا کہتے ہیں. اچھا، اگر قرآن کہتا المدح للہ، المدح للہ کہا تو یہ ہے الحمدللہ. المدح للہ اردو ترجمے میں کیا لکھا ہوتا؟ اگر المدح للہ لکھا ہوتا قرآن میں،
تو ترجمے میں پھر بھی لکھا ہوتا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں تو فرق ہی نہ پتہ چلتا۔ لیکن مدح میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدح میں کیا شامل نہیں ہے؟ شکر شامل نہیں ہے، شکر شامل نہیں ہے۔ اچھا، اگر قرآن کہتا الشکر للہ، اگر قرآن میں لکھا ہوتا الشکر للہ، تو شکر تو شامل ہوتا، پھر کیا شامل نہ ہوتا؟ تعریف شامل نہ ہوتی۔ دونوں طرح سے بات آدھی رہ جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی قرآن کہہ دیتا المدح والشکر، وا کے معنی کیا ہے اور بھی پتہ ہے؟ اور المدح والشکر للہ، المدح والشکر للہ، تو پھر تو ترجمے میں لگتا ہے بات ہو گئی، تعریف اور شکر، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن عربی میں ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو، کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا معنی ادا کر دیں وہ بہتر ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں معنی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں، آپ کی ووکیبلری میں وہ چیزیں ہیں نہیں جن کو استعمال کر کے آپ جلدی سے بات کر سکیں۔ آپ کو بڑھا چڑھا کے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اختصار سے، خلاصے سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہے، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو خیر، المدح والشکر للہ لمبا ہو گیا کام، الحمد اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے آگے جانے سے پہلے، عربی زبان میں کیونکہ بہت دقت ہے، بہت باریک زبان ہے، تو تھوڑا سا بھی فرق ہونا جو ہمیں ترجمے میں احساس نہ ہو، جس کا انہیں احساس ہوتا ہے عربی میں۔ بہت سینسیٹیو زبان ہے، بہت حساس زبان ہے۔ اگر بیچ میں واو ڈال دیا، المدح و الشکر للہ، اگر واو بیچ میں ڈال دیا، تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، کچھ چیزوں کے لیے وہ تعریف کا مستحق ہے، اور کچھ اور چیزوں کے لیے وہ شکر کا مستحق ہے، کیونکہ میں نے شکر اور تعریف کو الگ کر دیا زبان میں۔ اس کا مطلب ہے معنی میں بھی میں نے الگ کر دیا، فلسفیانہ طور پہ بھی میں نے الگ کر دیا۔ کچھ چیزوں کے لیے میں شکر کرنے کے تیار ہوں، کچھ چیزوں کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، الحمد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ الحمد میں جس چیز کی تعریف کروں گا اسی چیز کا شکر بھی کروں گا، جس چیز کا شکر کروں گا اس چیز کی تعریف بھی کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ ایک پہلے کروں گا پھر بعد میں دوسری کروں گا، اور پہلے ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی، ایک ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ دوسری عظیم بات یہ کہ مدح کا لفظ عربی میں، اس میں نیت شامل نہیں ہے۔ عربی کے لفظ میں جب آپ لغت میں بحث میں لگی، لسان العرب بہت بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں عربی زبان کی، ہماری اردو اور انگلش کی طرح کی ڈکشنریز نہیں ہے جہاں آپ نے ایک لفظ دیکھا اور اس کا آگے معنی دیکھ لیا، نہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، پھر اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے ایک لفظ پہ، پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے اس پہ 4 صفحے کی بحث ہوتی ہے، کیونکہ بہت باریک زبان ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں ایک لفظ کو آپ بہت گہری طرح سمجھیں۔ اچھا، اب مدح کے بارے میں جو بات لغوی ان کے جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہی ہے کہ مدح میں نیت نہیں ہوتی، نیت شامل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے کھانا پکایا، میاں گھر پہ آئے، 2 نوالے کھائے، ہاں بڑا اچھا کھانا ہے، بہت اچھا بنایا آج۔ شاید ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، مدح تو کر دی، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے نمک جان بوجھ کے نہیں ڈالا تھا، یہ صرف تجربہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، رائٹ؟ پھر بھی مدح کر دی، حمد نہ ہوئی۔ حمد اس وقت ہوتی ہے جب نیت بھی ساتھ میں ہو، تعریف کی ہے، شکر کیا ہے، لیکن نیت بھی ساتھ میں ہے، نیت بھی ساتھ میں ہے۔ اچھا، اب الحمدللہ کا سو فار جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک، جہاں تک بات پہنچی ہے، اس سے پھر مقصد کیا ہوا کلام کا؟ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو میری جاب میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر پہ کوئی مسائل ہیں، یا کوئی پیسوں کے معاملے میں مسئلے ہیں، یا صحت کا مسئلہ ہے، یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، یا سسرال کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو پہلے الفاظ جو میری زبان سے مسلمان کے طور پہ نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد میرے پاس شکوے کی گنجائش نہیں رہی، یا تو ہم شکوے والے لوگ ہیں یا ہم الحمدللہ والے لوگ ہیں۔ اس سے انسان کی ذہنیت پہ بہت اثر پڑتا ہے ان الفاظ سے، الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کوئی چھوٹا سا کلام نہیں ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب ہمارے دل میں شکوہ ہو، شکل پر شکوہ ہو،
کیا حال چال ہے؟ بس الحمدللہ یار کیا بتاؤں. پھر وہ الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے حمد میں نیت شامل ہے، حمد میں سچائی شامل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے وہ جو کرتے نہیں ہو. تمہاری زبان پر الحمدللہ ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہاری شکل پہ نہیں ہے، تمہارے خیالات میں نہیں ہے. تو یہی تو اصل شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لما تقولون ما لا تفعلون. یہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے. اب الحمدللہ کو میں نے اس تھوڑے سے سیشن میں کمپیئر کیا ہے اب تک صرف مدح اور ثنا، اور دوسری طرف کیا لفظ تھا؟ شکر. اور الحمدللہ از دا بیسٹ وے. اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے آپ کو حمد کرنے کا. اچھا اب دوسری بات آگے جو اس سے اور مشکل ہے تھوڑی سی. آپ عید کی نماز پر آتے ہیں فیملی کے ساتھ گاڑی میں یا چلتے ہوئے پیدل، اور رستے میں آپ کو کچھ ذکر کرنے ہوتے ہیں اونچی زبان میں. کسی کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وللہ الحمد کہتے ہیں. وللہ الحمد. فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ الحمدللہ. اس ذکر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ للہ الحمد. ترتیب میں فرق آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ للہ آخر میں تھا، شروع میں آ گیا. الحمد شروع میں تھی، آخر میں چلی گئی. الحمدللہ للہ الحمد. فرق تو آ گیا. اور اس میں معنی میں کیا فرق ہے؟ آپ ایک طرف کہہ دیں تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسری طرف کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام تعریف اور تمام شکر. بات تو ایک ہی ہے. کم از کم ہمیں اردو زبان میں تو لگتا ہے کہ بات ایک ہی ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا، یا آپ کہیں کھا لیا میں نے کھانا، بات ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی ہے، تقریباً ایک ہی بات ہے. اس میں تو کسی کو فرق کا احساس بھی نہیں ہوتا. کھا لیا میں نے کھانا کھا لیا، ایک ہی بات ہے. عربی زبان میں اس طرح کی ترتیب بدلنے سے فرق پڑتا ہے. عربی زبان میں الحمدللہ کے معنی جو اب میں نے آپ کو سمجھائے وہ ہیں. للہ الحمد کے معنی ہیں تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس اسلوب میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں. یہ معنی اس وقت نکلتے ہیں جب آپ الحمدللہ نہ کہیں، کیا کہیں؟ للہ الحمد کہیں. للہ الحمد کہیں تو صرف کا معنی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور صرف کے معنی سے زمین بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صرف کا اضافہ. ہمارے لیے چھوٹا سا لفظ ہے لیکن معنی میں، مفہوم میں، فلسفے میں بہت فرق پڑتا ہے اس سے. صرف کا لفظ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، کوئی کہے یار تعریف تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن کچھ تعریف ان بتوں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے، کچھ تعریف ہمارے کلچر کی بھی تو ہونی چاہیے، کچھ تعریف ہماری تاریخ کی بھی تو ہونی چاہیے، کچھ تعریف کچھ اور چیزوں کی بھی ہونی چاہیے، اور آپ بحث میں لگے ہوئے ہیں. اب اگر آپ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اس سے کہیں نہیں تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر آپ صرف یہ کہیں تو آپ نے اپنی بات پوری نہیں کی، کیونکہ وہ تو مانتا ہے تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کا مسئلہ کس بات سے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے. کہاں تک بات پہنچی تھی؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی الثناء للہ، المدح للہ، الشکر للہ اور ان کا فرق. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ الحمدللہ میں جو تاثیر ہے، جو فائدہ ہے، جو جمال ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ان باقی اسلوب میں، اسالیب میں نہیں ہے. آپ دوسری طرح سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کچھ نہ کچھ معنی تو آ جائے، لیکن جو بات الحمدللہ میں ہے وہ ان میں نہیں ہے. اچھا تھوڑی آگے اور بات کرتے ہیں. آپ لوگ اکثریت آپ کی کسی نہ کسی خطبے میں تو بیٹھے ہوں گے یا شروع میں خطبے کے. زیادہ تر لوگوں کی ہمارے ہاں دیسیوں میں عادت ہے آدھے خطبے کے بعد آتے ہیں، ہماری اپنی سنتیں ہیں. لیکن جو لوگ شروع میں آتے ہیں خطبے کے، انہوں نے سنا ہوگا ان الحمدللہ. کبھی سنا ہے؟ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، رائٹ؟ اچھا اب اس کلام کے شروع میں ہم لفظ سنتے ہیں ان الحمدللہ. ان اور ان کے معنی کسی کو پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ بے شک. اچھا جس ترجمے پہ ہم نے ابھی بحث کیا الحمدللہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، اب اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ان، اور ان کے اضافے سے کیا ہوئی بات؟ بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، رائٹ؟ تو اس میں کیا فرق ہے
اور یہ بات قرآن میں فاتحہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ایکچولی قرآن میں کہیں بھی ان الحمدللہ نہیں ہے، ان الحمدللہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام اتنا بہترین ہے کہ اس میں آپ کسی چیز کا اضافہ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ بات کیا ہے کہ خطیب تو انا کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، فاتحہ میں نہیں کہتے، کیا فرق پڑتا اگر کہتے تو؟ اور کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کلام میں کیا کمی رہ جائے گی اگر کہہ دیں گے تو؟ میرے نزدیک لگتا تو ایسے ہے جیسے اگر انا کہیں تو بعد میں اور تاثیر ہوگی، اور طاقتور کلام ہوگا، اور پرزور کلام ہوگا اگر آپ کہیں بے شک تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فرق کیا پڑا پھر؟ اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ایک قاعدہ سمجھنا ضروری ہے، جس میں اہل لغت نے زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی جملہ یا تو خبری ہے یا انشائی ہے، دو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ، یا تو خبری ہے، دوسرا لفظ کیا تھا؟ انشائی ہے۔ خبری کے معنی ہے کہ آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ کسی کو انفارم کر رہے ہیں، کسی کو خبر دے رہے ہیں، کسی کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو اس کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ جہاں تک خبر دینے کا تعلق ہے وہ کلام خبری ہوتا ہے، خبری ہوتا ہے۔ پھر ایک اور طرح کا کلام ہے جس میں صرف آپ کے دماغ، آپ کے دل میں کوئی احساس ہے اور وہ احساس آپ کی زبان پر آ گیا، آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے، صرف اپنے احساسات کو آپ زبان پر لا رہے ہیں، اس کلام کو انشائی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کسی نے کال کی اور آپ فون کر رہے ہیں اپنے کیا نام، فرض کریں بیٹے کو فون کر رہے ہیں، بیٹا کالج گیا ہوا ہے، بیٹے کو فون کر رہے ہیں، اٹھا نہیں رہا، وائس میل پہ جا رہا ہے بار 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 2-3 گھنٹے بعد کال اس نے اٹھا لی، امی سوری وہ کلاس میں تھا۔ تو پہلے الفاظ آپ کے جو زبان سے نکلے، فرض کریں نکلے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب زبان میں دل میں طرح کے خیال تھے، کیا ہو گیا اسے؟ لیکن جب خبر ملی کہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، تو پہلے الفاظ کیا نکلے؟ الحمدللہ۔ اب اس وقت جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ کے، وہ آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے، کسی کو آپ سکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے، وہ صرف آپ کا اپنا ایک احساس تھا جو آپ نے اپنی زبان پر آپ اس کو لے آئے، وہ ہے کلام انشائی، کلام انشائی۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کسی کو بیٹھ کے آپ سمجھا رہے ہیں، دیکھو تمام تعریف، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اسے آپ کہتے ہیں وہی الفاظ الحمدللہ۔ اب اس مثال میں وہ کلام انشائی نہیں ہے، اب وہ خبری ہے۔ فرق سمجھ میں آیا ان دونوں کا، خبری اور انشائی کا؟ اب عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کوئی بھی یا خبری ہو سکتا ہے یا انشائی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کلام میں انا ہو، انا کا لفظ استعمال ہو، تو وہ کلام صرف خبری ہو سکتا ہے، وہ انشائی نہیں ہو سکتا۔ انشائی کلام میں آپ انا استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آپ انا استعمال نہ کریں تو وہ کلام خبری بھی ہو سکتا ہے اور وہ کلام انشائی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فاتحہ میں ان الحمدللہ ہوتا، اگر یہ کہا ہوتا تو کلام خبری تو ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ انشائی نہ ہوتا۔ کبھی آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہیں، اور میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، ابھی جب کہہ رہا ہوں تو یہ کلام کیا ہے؟ خبری ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت فوراً وہ کلام کیا ہو گیا؟ انشائی ہو گیا۔ اب اس کلام کو دونوں طرح سے استعمال کرنے کی ہمیں کم موقع مل گیا ہمیں، رائٹ؟ تو کبھی کبھی زبان میں لفظ زیادہ ایڈ کرنے سے، زیادہ اضافہ کرنے سے فائدہ کم ہو جاتا ہے، فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ تو انا بھی یہاں پر صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دل کی آواز ہے انسان کی، اس لیے اگر اس کو خبری کر دیتے تو اس میں پھر دل کی آواز نہ رہتی، وہ کلام صرف کسی اور کے لیے ہوتا۔ اور یہ دوسری بات ہے، اگر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں وہ کسی اور کے فائدے کے لیے۔ انہ مسلم، بے شک وہ مسلمان ہے۔ آپ بے شک کہتے ہیں تو کسی اور کا شک دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، اپنا شک دور کرنے کے لیے تھوڑی، آپ کو تو شک ہے ہی نہیں۔ انا کا لفظ استعمال ہی ہوا کسی اور کے لیے۔ اگر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں، خود کو نہیں، خود کو نہیں۔ اب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں اور خود کو بھی کہہ رہے ہیں، تو انا بھی it wouldn't work، وہ بات نہ بنی جو الحمدللہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آگے تھوڑا اور چلیں۔ میں بات کر رہا تھا جب مغرب کی بریک سے پہلے للہ الحمد اور الحمدللہ کے فرق کے درمیان۔ آپ کسی سے بحث میں لگے ہوئے ہیں اور وہ شرک کرتا ہے، وہ کہتا ہے تعریف تو میں اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے، کچھ اور بتوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔
اس شخص سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ کو وہ مانتا ہے، کس بات کو نہیں مانتا؟ للہ الحمد کو نہیں مانتا۔ للہ الحمد میں کیا معنی نکلے آپ کو یاد ہے؟ صرف ماننے کو وہ تیار نہیں ہے۔ صرف کا لفظ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کسی سے بحث میں لگیں، خاص کر الحمدللہ کے لیے، کیونکہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا نظریہ غلط ہے، ہم تو کر رہے ہو لیکن صرف اللہ کی نہیں کر رہے، مجھے تمہیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، تو میں تم سے کہوں گا للہ الحمد۔ اب دیکھیں ہم عید کی نماز پہ کہتے ہیں للہ الحمد، آہستہ سے کہتے ہیں زور سے کہتے ہیں؟ زور سے اس لیے کہتے ہیں کہ اور کوئی جو کسی اور کی حمد کر رہا ہو اس کو بھی سنائی دے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ الفاظ ہمیں کب ملے؟ یہ ہمیں اس وقت ملے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے عید جب بنائی، بت توڑے، ہر جگہ بت ٹوٹے پڑے، وہی بت جو سینکڑوں سال سے جو مشرک ہیں عرب کے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اب آپ سنیں پورے لاکھوں لوگ اس ایک گونج میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ، آج تو للہ الحمد ہی ہوا نا، للہ الحمد۔ اب کیا رہ گیا ہم کرنے کو؟ جن اور چیزوں کی تم ہم کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں اب، تو وہ موقع تھا کہنے کا للہ الحمد۔ اچھا قرآن میں سورہ جاثیہ میں سورہ نمبر 45 مجھے اردو نمبر بھی تھوڑے سے آتے ہیں، سورہ نمبر 45، اوکے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں کون سی ہے، لیکن آخر میں، بالکل آخر میں سورہ جاثیہ کے للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ الفاظ للہ الحمد قرآن میں بھی ہیں، فاتحہ میں نہیں ہے، فاتحہ میں الحمدللہ، جاثیہ میں کیا کہا میں نے؟ للہ الحمد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن میں ایک جگہ الحمدللہ ہے دوسری جگہ للہ الحمد ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا کوئی؟ میں آپ کو اسکیپٹک کی طرف سے بتا رہا ہوں، جس انسان کے دماغ میں شک ہو نا، وہ اس طرح کے سوال اس کے دماغ میں آتے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں نہ کرتے ایسا کہ ہم للہ الحمد سورہ جاثیہ کا لے کے فاتحہ میں ڈال دیں اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کا لے کے جاثیہ میں ڈال دیں، کیا فرق پڑا؟ صرف کا ہی فرق پڑا نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ جاثیہ تمام کی تمام ایک جدال ہے، ایک بحث ہے، اور شروع سے آخری تک وہ بحث ہے شرک کرنے والوں کے خلاف، اور شرک کرنے والوں کے خلاف تمام بحث کے آخر میں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ للہ الحمد۔ کیونکہ شرک کرنے والے کے خلاف اگر آپ بحث کے آخر میں کہیں الحمدللہ تو وہ تو مان بھی جائے، للہ الحمد نہیں مانے گا۔ لیکن پھر فاتحہ میں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ فاتحہ میں بحث ہے ہی نہیں۔ فاتحہ تو ہماری فطرت کی، ہمارے دل کی آواز ہے، اور انسان کی فطرت میں شرک ہے یا توحید ہے؟ انسان کے دل کی اصل آواز جو ہے وہ توحید ہے۔ ہمارے دل میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کسی اور کی طرف خیال جانا ہی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اس لیے کہا کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی نیچر میں کسی اور کی حمد کرنا ہے ہی نہیں سرے سے، اور کیونکہ یہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں سورۃ الفطرہ، ہماری فطرت کی آواز، ہماری فطرت کی، ہماری طبیعت کی آواز، ہماری طبیعت میں صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور ہوگا کیا؟ الحمدللہ۔ تو للہ الحمد اور الحمدللہ ہر لفظ، ہر جملہ جس طرح کہنا چاہیے، جس مقام پہ کہنا چاہیے وہاں کہا گیا ہے، اور اس کو آپ ہٹانے کی کوشش بھی کرنے وہ بات نہیں بنے گی جو دوسری طرح بنتی ہے۔ تو یہ فرق تھا للہ الحمد اور الحمدللہ کا۔ اب آگے تھوڑا چلیں۔ الحمدللہ، الحمد میں پہلا لفظ ہے ال کا ترجمہ نہیں ہوتا یہاں۔ ال کے عربی میں بہت سارے فوائد ہیں، جو اہل لغت ہیں ان کے یہاں کم از کم 4 اس کے معنی نکلتے ہیں ال کے۔ ابھی میں اس بارے میں آپ سے بحث نہیں کرنے لگا، لیکن ایک ان میں سے معنی لام الاستغراق جسے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر ال نکال دیں کلام میں سے، اگر آپ کہیں حمدن للہ، حمدن للہ، هذا يمكن في العربية كنت أتحدث بالعربية سوری، عادتاً عربی نکل آتی ہے کبھی کبھی زبان سے، یہ ممکن تو ہے عربی میں کہ آپ ال نکال دیں، لیکن پھر معنی پہ پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر ال نہ ہو وہاں تو معنی یہ ہوتا ہے کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اٹس ناٹ اپروپریٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں کہنا حمد للہ، تو ال بھی لازمی ہے، ال کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا آگے چلے، حمدن للہ اور الحمدہ للہ، ہم پڑھتے ہیں الحمدو للہ، پیش ڈالتے ہیں نا آخر میں، اگر زبر ڈال دیں، فرض کریں زبر ڈال دی، یا تو لام ہٹا کے زبر ڈال دی حمدن للہ، یا لام رکھا بھی
اور زبر ڈال دی الحمدللہ، پھر کیا فرق پڑا؟ اس فرق کو میں تھوڑی تقریباً 10-15 منٹ بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے لیے تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تھوڑی مجھے آپ کو کچھ اور چیزیں سمجھانی پڑیں گی، پھر آپ سمجھیں گے یہ زبر زیر سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اچھا یہ انگریزی میں میرے لیے اور آسان ہے، there are verbs and there are nouns, right؟ افعال اور اسماء۔ اردو میں بھی فعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کبھی اردو گرامر پڑھی بھی ہوگی کہ نہیں، اب تو آپ توبہ کر چکے ان باتوں سے۔ لیکن ایک ہوتا ہے فعل اردو میں بات کریں، فعل تو عربی ہوگی نا، فعل ایک ہوتا ہے، فعل ایک ہوتا ہے اسم۔ فعل میں ہوتا ہے ماضی اور حال اور مستقبل۔ مستقبل اردو میں کہتے ہیں، مستقبل عربی میں کہتے ہیں، ماضی حال مستقبل، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر میں آپ سے کہوں میں نے کھانا کھایا ہو گیا فعل، میں کیا ہوا؟ اسم۔ میں اسم ہوں، کھایا فعل ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، فعل کہاں ہے؟ کھا رہا ہوں، فاعل اور اسم کہاں ہے؟ میں۔ کھانا بھی اسم ہے اور میں بھی اسم ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کھانا کھاؤں گا، فعل کہاں ہے؟ کھاؤں گا، اسم کہاں ہے؟ لفظ میں اسم ہے اور لفظ کھانا بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم ہے اور فعل، اور فعل میں لازمی ہے کہ یا تو ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل۔ اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ فعل میں ماضی حال مستقبل ہونا لازمی ہے، اور اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے۔ اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی، فعل میں وقت کی قید لازمی ہے، پہلا فرق یہ۔ دوسرا فرق یہ کہ فعل خود بخود نہیں ہوتا، اس کو کرنے والا چاہیے۔ کھا رہا ہوں میں، کسی نہ کسی کو تو کھانا پڑے گا، پڑھ رہا ہوں میں، کسی نہ کسی کو تو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا کسی کو دیکھنا پڑے گا، یعنی فعل اپنے طور پہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو کرنے والا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فاعل جسے کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں، لیکن اس کو کرنے والا چاہیے۔ انگریزی میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، میں آسانی کے لیے ڈوئر کہہ دیتا ہوں کبھی کبھار، ڈوئر، کرنے والا، اس کی ضرورت ہے آپ کو فعل میں، فعل کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ صراحتاً یعنی ڈائریکٹلی کہہ دیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کھانا کھایا گیا، تو اشارہ ہے کسی نے تو کھایا ہوگا نا، کوئی تو ہے جس نے کھایا ہوگا۔ اچھا اسم میں کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قلم، اب قلم میں نہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنا فعل ہے، فعل میں لکھنے والے کی ضرورت ہے، کون لکھ رہا ہے، کب لکھ رہا ہے۔ تو فعل کی دو شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی، ایک تو اس کا زمانہ ہے، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس کا کوئی کرنے والا چاہیے، اچھا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد تعریف اور شکر، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الحمد کا لفظ اسم ہے یا فعل ہے؟ مشکل سوال ہے، پتہ ہے مجھے مشکل سوال ہے، تھوڑا سوچیں اس بارے میں۔ الحمد ترجمہ کیا تھا؟ تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تعریف اور شکر فعل ہوا یا اسم ہوا؟ فعل ہوا۔ فعل کی کیا شرط تھی؟ کچھ یاد ہے فعل کی شرط کیا تھی؟ زمانہ ہونا چاہیے۔ تعریف کا کوئی زمانہ ہے؟ تعریف کا تو کوئی زمانہ نہیں۔ تعریف کرنا اور چیز ہے، تعریف بذات خود تعریف ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے تعریف، اس میں نہ کوئی زمانہ ہے، اور تعریف کرنے والا بھی کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ الحمدللہ جب ہم نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، اگر میں آپ سے کہوں یہ گاڑی میرے لیے تو کیا گاڑی فعل ہو گئی؟ نہیں۔ میں کو یہ مسئلہ آپ کے لیے ہے، تو مسئلہ کیا ہوا؟ اسم ہوا یا فعل ہوا؟ اب بتائیں۔ اسم ہوا نا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فعل استعمال کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ اگر یہ کہہ دیتے احمد اللہ، عربی میں کہتے ہیں احمد اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فاتحہ کے درمیان میں ایاک نعبد پڑھتے ہیں نا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، فعل استعمال ہوا ہے، تو شروع میں فعل کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں نکال دیا کلام سے، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ فرق کیا پڑا؟ اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، یا ہم سب اکٹھے کہیں ہم حمد کرتے ہیں، تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ فعل میں یا تو ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فعل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں کھا رہے،
آپ کچھ لکھ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں لکھ رہے، ممکن نہیں. تو اگر ہم کہہ دیتے کہ ہم حمد کرتے ہیں تو فعل خود یعنی حمد خود عارضی ہو جاتی، ٹیمپرری ہو جاتی، کیونکہ ہم کتنا عرصہ رہیں گے اس دنیا میں. اور اگر ہم ہر سانس بھی حمد کرتے رہتے تو کتنے سال حمد ہو جاتی. اچھا اسم میں کیا فرق تھا؟ اسم میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے، اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ کہ یہ حمد ہمیشہ کے لیے ہے، شروع سے ہے آخر تک رہے گی. تم ہو نہ ہو، میں ہوں نہ ہو، حمد رہے گی، حمد کہیں نہیں جا رہی. اس حمد کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرا فائدہ یہ تھا، میں نے آپ سے کہا فعل کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے. کہا تھا نا، فعل نہ صرف یہ کہ ماضی حال یا مستقبل میں قید ہوتا ہے، اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ فعل کو کوئی کرنے والا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا اور اسم کو کوئی کرنے والا نہیں چاہیے. مقصد یہ ہے کہ حمد کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہتے کہ ہم حمد کرتے ہیں تو اس وقت ہی حمد ہوتی جب ہم کرتے، ہم نہ کرتے تو نہ ہوتی. میں لکھ رہا ہوں، میں لکھوں گا تو لکھا جائے گا، میں نہیں لکھوں گا تو نہیں لکھا جائے گا. میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں چلاؤں گا تو چلے گی، نہیں چلاؤں گا تو نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تمام تصویر سے ہمیں نکال دیا، کیونکہ حمد ہمارے لیے ہم پر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی، اس کا دار و مدار ہم پر نہیں ہے. یہ ہے الحمدللہ. اگر میں اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ فاعل کرنے والا کتنے کرنے والے ہوں گے. اگر میں کہہ دوں ہم حمد کر رہے ہیں، اس کمرے میں جو لوگ ہیں یا اس ریکارڈنگ کو جو لوگ دیکھیں گے کتنے لوگ ہو جائیں گے؟ کیا صرف ہم ہی ہیں جو حمد کر رہے ہیں؟ کیا اور بھی لوگ ہیں جو حمد کرتے ہیں؟ کیا اور مخلوق اور ہے جو حمد کرتی ہے؟ کیا صرف اس دنیا میں ہی مخلوق ہے جو حمد کرتی ہے؟ کیا صرف اس آسمان میں جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے وہیں تک حمد ہے؟ یا اس تمام دیکھی کائنات میں ہی صرف حمد ہے، یا کیا غیب میں بھی کوئی حمد ہوتی ہے؟ اگر ہم حمد میں کسی ایک کو کہہ دیں یہ کرنے والا ہے تو پھر باقیوں کو تو ذکر ہی نہیں ہونا، باقی تو سب مس ہو گئے. الحمدللہ میں کسی کو نہیں چھوڑا. حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پوری کائنات حمد کر رہی ہو تب بھی ہے، کوئی کائنات میں باقی نہ رہے کرنے والا تب بھی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ، ما اعجب هذا الکلام، کیا عجیب کلام ہے. ہمیں ان جن فرقوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ کہہ دیں میں حمد کرتا ہوں، ہم حمد کرتے ہیں، اگر یہ بھی کہہ دیں حمد کرو اللہ تعالیٰ کے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ حمد کرو، امر، حکم، پانی لاؤ، حمد کرو، پڑھو، ہوم ورک کرو، اپنا سو جاؤ. حکم ہی ہوا نا. اللہ تعالیٰ حکم بھی دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے قرآن میں، تو حمد کا حکم کیوں نہ ہوا؟ کیوں نہ بات شروع ہوئی احمد اللہ، حمد کرو اللہ تعالیٰ کی، حمد کرو اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ حکم دینے میں آپ کے آگے دو پاسبلٹیز ہیں، دو امکانیات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم مان لیا. دوسرا امکان یہ ہے کہ جس کو آپ نے حکم دیا اس نے حکم نہ مانا. دو امکان ہے نا. اور وہ دونوں امکان ان کا یعنی فرض کریں میں آپ سے کہوں اچھا یہ کمرہ صاف کر دو، اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کمرہ صاف کر دو. اب دو پاسبلٹیز ہیں، دو امکان ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد کمرہ صاف ہے، اس نے کر دیا. دوسرا امکان یہ ہے کہ اس نے صاف کر دیا. تیسرا امکان کہ اس نے صاف کر دیا، کیونکہ اور کوئی امکان نہیں ہے. لیکن کمرے کے صاف ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ مجھ پر ہے یا اس پر ہے؟ اس پر ہے نا. اب بات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، مجھ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. ایک دفعہ میں نے حکم دے دیا تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں the ball's in your court، اب تو بات آپ پر ہے، آپ پر بات کا دور و مدار ہے، مجھ پر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ورنہ حکم دیتے تو ایسا ہوتا کہ اگر ہم حکم کی تعمیل کریں گے تب ہوگی، نہیں کریں گے تو نہ ہوگی. ہم پر ڈیپینڈ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ نہ اس میں امر چلتا ہے، نہ اس میں ماضی چلے گا، نہ اس میں حال، نہ مستقبل، نہ انا لگا سکتے ہیں، نہ للہ کی جگہ الحمدللہ کی جگہ للہ الحمد کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں سے بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، جو بات الحمدللہ میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، کسی اور آپشن میں ہے ہی نہیں. اب اس میں ایک آخری میں آپ کو اور آپشن کا ذکر کر دوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرض کریں لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے ہیں نا. اب فرض کریں اللہ تعالیٰ کا لفظ موجود نہیں ہے، لفظ الجلالہ موجود نہیں ہے، ہم پڑھیں الحمد رب العالمین. الحمد
رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے تعریف اور شکر ہے. بات تو پھر بھی ٹھیک ہے، بات تو غلط نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا استعمال نہیں ہوا. اب پھر کلام میں کیا نقص ہے، کیا مس ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے؟ میں یہ سب آپشنز آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ تمام جو مختلف امکان ہیں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بائی دا وے، یہ سب موجود ہے کتابوں میں، لیکن یہ صرف کتابوں میں کہیں دفن ہوا ہے. اس بارے میں ہمارے ہاں بحث نہیں ہوتی. کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بالکل کسی نقص سے فارغ ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو لیٹس ایکسپیریمنٹ. چلو کوشش تو کرو تبدیلی کی، کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے حمد کرنے کا؟ کوئی اور الفاظ ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے نا کیوں، تو آپ ڈر جاتے ہیں یہ تو ایمان خراب ہو جائے گا بچے کا. وائی آر وی مسلم؟ کیوں مسلمان؟ یہ قرآن میں ہم ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کیوں کا جواب مل جائے نا تو وہ ایمان پکا ہوتا ہے جو کسی اور راستے سے پکا نہیں ہوتا. یہ سوال بہت خطرناک بھی ہے اور اس کا جواب بہت قوی بھی ہے، اسی لیے میں یہ بحث کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا، آخری تھا لفظ، کیا لفظ نکال دیا میں نے کلام میں سے؟ اللہ. الحمد للہ رب العالمین. میں لوئزیانا میں تھا، بریک سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، اسکیری پلیس. اچھا، میں گیس بھر رہا ہوں، سامنے پک اپ ٹرک ہے، وہ نکلا بندہ، بگ گائے اسٹیئرنگ ایٹ می، ایسے دیکھ رہا ہے گھور گھور کے. میں نے کہا پریز دا لارڈ مین، پریز دا لارڈ. کیا ترجمہ ہو پریز دا لارڈ؟ اور رب کی تعریف کرو. لیکن عیسائی کے ہاں پریز دا لارڈ وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا او یو آر مائی ٹیم، آئی ڈونٹ نو. تم تو اپنے بندے ہو یار، پریز دا لارڈ. اچھا، میں اگر اس سے کہوں پریز اللہ دا لارڈ، پھر تو لوئزیانا کے بعد آگے کہانی نہ چلتی. یو انڈرسٹینڈ؟ اگر میں اس سے پریز دا لارڈ کہوں، رب کی تعریف کرو، تو کیا ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں رب کی کوئی اور تعریف ہے؟ میرے دماغ میں اور اس کے دماغ میں اور، یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ ہے تو ممکن. اسی طرح کا ایک معاملہ قرآن میں بھی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا جادوگروں سے، مقابلہ جیتنے کے بعد جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. فرعون خود کنفیوز، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ان کے جادو کا کچھ حصہ ہے؟ یہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سجدے میں کیوں گرے؟ سجدے سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. ہم تمام جہانوں کے رب پر اور تمام قوموں کے رب پر ایمان لے آئے. اچھا، فرعون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا مانتا ہے؟ رب مانتا ہے. تو اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم تمام قوموں کے رب کو پر ہمارا ایمان ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تو یہ جانتا ہوں یار، آگے بات کرو، یہ تو مجھے پتا ہے. لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں. تو انہوں نے اگلی آیت میں اپنی بات کو واضح کیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تم نہیں، موسیٰ اور ہارون کا رب. یعنی انہیں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی. صرف یہ کہہ دینا کہ آمنا برب العالمین کافی نہیں تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ مکے میں جب یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے دماغ میں رب کی مختلف ڈیفینیشنز و مختلف تعریفیں ہوں؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہہ دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لرب العالمین، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہی نہ ہو. کوئی کہے کیا ہاں میں تو یہ بھی مانتا ہوں. یعنی ہر تین چار آدمیوں کے چار مختلف رب، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے الحمد لرب العالمین، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ نے وضاحت سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو الحمدللہ لفظ اللہ کا وہاں ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر توحید کا جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ورنہ تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ، کیا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں؟ تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کہا جاتا ہے قرآن میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. کیا نام ہے؟ کچھ بتائیں مجھے نام. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ. کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام، کم از کم 99 نام تو ہیں، کم از کم، رائٹ.
اچھا اب ان میں سے کسی ایک کا استعمال بھی یہاں ہو سکتا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ الحمد للخالق کہہ دیتے, الحمد للرحیم کہہ دیتے, الحمد للرحمن کہہ دیتے, الحمد للوہاب, الحمد للقہار, ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیتے, یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ہے نا. لیکن فرق یہ پڑتا کہ اگر میں کہوں تمام تعریف, تمام شکر خالق کے لیے ہے. خالق کا معنی کیا ہے؟ بنانے والا. یعنی میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے بنایا. اگر میں کہوں الحمد للرحیم تو میں صرف اس بات کی تعریف کر رہا ہوں اور اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ وہ رحمت کرتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للحکیم تو میں صرف اس کی حکمت کا شکر اور اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اس کے باقی جو تمام اوصاف ہیں, جو تمام اس کے نام ہیں, جو تمام اس کے کام ہیں, ان میں سے اور کسی کی میں نے تعریف نہیں کی, میں نے صرف اس کام کی تعریف کی. مجھے کوئی ایک طریقہ چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کی تعریف کر دوں جو میرے دماغ میں ہیں اور جو میرے دماغ میں نہیں بھی ہیں, جن کا مجھے علم ہے, جن کا مجھے علم نہیں بھی ہے. میں کیسے ایسا لفظ ڈھونڈوں جن میں تمام کے تمام ایک وقت میں شامل ہو جائیں؟ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہے گا سوائے الحمدللہ. الحمدللہ لفظ اللہ کے بجائے کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. باقی تمام میں کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جائے گا, کچھ نہ کچھ خلل آ جائے گا, کچھ نہ کچھ نقص آ جائے گا. اب یہ بحث ہے الحمدللہ پر. آپ اندازہ کریں ہماری 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ میں اس طرح کی بحث ایک ایک لفظ پر, ایک ایک آیت پر ہو چکی ہے. ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت پر. یہ یہاں کیوں ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا, ویسے ہوتا تو کیا ہوتا, ویسے ہوتا تو کیا ہوتا. اب اندازہ کریں. اور یہ اس طرح کا مطالعہ صرف فاتحہ, میں پورا قرآن کا نہیں کہہ رہا, اگر صرف فاتحہ کا بھی ہو جائے تو ایمان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یقین انسان کو آتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کے لیے مشکل, یہ ممکن ناممکن ہے, بالکل ناممکن ہے, سرے سے ناممکن ہے. اور یہ چیز, یہ بات میرے نزدیک اتنی آسانی سے ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو عربیت ہے قرآن کی, جو قرآن کی زبان جو ہے, جس کو عربوں نے معجزہ مانا, وہ تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی. اب کون عربی سمجھتا ہے, کون سیکھتا ہے؟ ہم نے اس بات کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور معاملوں میں چلے گئے. لیکن ہمیں اس بات کو چھوڑنے کا جو اثر ہے نا ہم پر, اس پر ہم نے کوئی زیادہ زور نہیں دیا, نہ اس پہ دھیان دیا. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں جو واقعی عقلی یقین ہے نا کہ یہ کلام واقعی خدا کا کلام ہے, وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر انسان سمجھتا یہ ہے کہ ترجمے میں اور قرآن میں فرق ہی کیا ہے. تو جب انسان کو ترجمے میں کوئی بات ایسی لگتی ہے, یار یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیا کہا ہے یہ. اور تقریباً ہر مسلمان جو قرآن کو ترجمے میں پڑھتا ہے, اس کا کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور ہے کہ اس کے دماغ میں آتا ہے, یار یہ کیا لکھا ہے, سمجھ نہیں آئی بات, یہ کیا کہا ہے. یہ سوال لازمی آئے گا. اس مطالعے سے ان سوالوں کا جواب ملتا ہے, دل پہ اطمینان ہوتا ہے. اور یہ دل کا اطمینان کوئی بری بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام ایمانیات کے باوجود کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى, رب مجھے دکھا دے یہ موت کو زندگی کیسے دیتا ہے تو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مجھے ایمان تو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, لیکن کچھ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پوچھ دیا اولم تؤمن, تمہیں ایمان نہیں ہے کیا, مانتے نہیں ہو کیا. بڑا عجیب سوال ہے, رسول سے سوال, اولم تؤمن, مانتے نہیں. وہ بھی کہتے ہیں بلا, بے شک مانتا تو ہوں, بلا ولکن لیطمئن قلبی, بس دل کا اطمینان چاہیے, دل کا اطمینان چاہیے. دل کا اطمینان کوئی چیز ہے. ہمارا ایمان جو ہے یہ صرف وراثت میں نہیں ملا ہمیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میری زندگی کی طرح ہے, ہم عام مسلمان فیملی میں اگر ہماری پیدائش ہے, پرورش ہے, تو ہم نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا, نماز پڑھنی سیکھی, قرآن کو تھوڑا بہت پڑھنا سیکھا. ٹھیک ہے, ترجمے پہ کوئی خاص زور نہیں دیا, عام دیسی فیملیز میں ترجمے پہ کوئی زور نہیں ہوتا. جو زبردستی 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھا دیا وہ پڑھا دیا. میری اردو کی تعلیم تو 8ویں جماعت سے زیادہ کی بھی ہے بھی نہیں, 8ویں تک میں نے اردو پڑھی ہے بس. یہ 8ویں جماعت کی اردو میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں. رائٹ, فیڈرل گورنمنٹ بوائز ماڈل اسکول G94 زندہ آباد. اوکے, اسلام آباد بائی دا وے. اوکے, سو لیکن ان تمام چیزوں سے آخر کار ہمارے ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان وراثتی ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ کو یہی چیزیں سکھائی گئیں.
آپ نے نہ یہ سوال کیوں کا سوال آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور اگر پوچھتے بھی تو بڑی مصیبت ہو جاتی، تم پر تو شیطان کا وسوسہ ہو گیا ہے، تمہیں تو کسی پیر کے پاس لے جانا پڑے گا، تمہیں تو غسل کرنا چاہیے فوراً، تم یہ 20 نفل پڑھو کیونکہ تم نے کیوں کا سوال کیوں پوچھا۔ اور اب ہم رہ رہے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں آپ کے بچے جو پہلا سوال جو ان کی زمین ان کی لائف میں، ان کی دنیا میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا سوال why do we have to do that? I don't understand۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام تر ادیان دنیا کے، تمام مذہب دنیا کے، وہ پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے باپ نے بچے کو سکھایا، ماں نے بچے کو سکھایا، بچہ اپنے بچوں کو سکھائے گا، اسی طرح چلتا ہے معاملہ۔ اسلام ان چیزوں سے مختلف ہے۔ اسلام میں ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری ایمان کی بنیاد عقلی ہے، دلیل پر ہے، اور دلیل کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پوچھے میں کیوں ایمان لاؤں، کیوں مانوں یہ خدا کا کلام ہے۔ اور یہ سوال غیر مسلم کو کرنے کا حق ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کا جواب مسلمانوں کو سکھانا پڑے گا۔ اور اگر یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی بہت بڑی اکثریت اس سوال کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے۔ کیوں؟ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے، میں I'm not convinced۔ ایک دو فلسفی کورسز لے لیں، ایک دو سائیکالوجی کورسز لے لیں، ایک دو اینتھروپالوجی کورسز لے لیں، ایک دو ورلڈ ریلیجن کورسز لے لیں، آپ کا ایمان گیا۔ یہ مطالعہ ضروری ہے، یہ پڑھائی ضروری ہے تاکہ ایمان پکا رہے، تاکہ ایمان صرف روحانی نہ رہے، عقلی بھی ہو جائے۔